کسان سے صرف 10,000 روپے مہینہ بل وصول کیا جاتا ہے اور 75,000 روپے تک کا اضافی بل دونوں حکومتیں اٹھا رہی ہیں۔ کراپ لون انشورنس، چھوٹے کسان کے لیے فصل خراب ہونے کی صورت میں نقصان کی تلافی کے لیے انشورنس اسکیم مہیا کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے بجٹ 2019-20 میں 2.5 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں بات کرنا چاہوں گا سرکاری اداروں کے اصلاح کی۔ ہر سال ہماری حکومتی اداروں میں زبردست گھاٹا پڑتا ہے اور یہ نقصان معیشت کی پیداواری صلاحیت، جدت ترازی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں رکاوٹ ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ شعبہ حکومت کے اصلاحی پروگرام کا اہم جز ہوگا۔ اس سلسلے میں کارپوریٹائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور ری اسٹرکچرنگ پر مبنی ایک تفصیلی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سال LNG سے چلنے والے 2 بجلی گھروں اور چند چھوٹے اداروں کی نجکاری کی جائے گی، جس سے $2 ارب حاصل ہوں گے۔ پاکستان سٹیل ملز کو چلانے کے لیے بیرونی سرمایہ کاروں سے رابطے کیے گئے ہیں اور موبائل فون کے لائسنس سے $1 ارب تک متوقع ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت بجلی کا گردشی قرضہ 1.6 خرب روپے ہے۔ اس طرح گیس کا گردشی قرضہ 150 ارب روپے ہے۔ گردشی قرضہ بلوں کی وصولی نہ ہونے اور ترسیل و تقسیم کے دوران ضائع ہونے والے توانائی کی بنا پر جمع ہوتا ہے۔ گردشی قرضے کی وجہ سے حکومت مہنگا قرض لے کر ان ایفیشینٹ کمپنیز کو چلانے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے موجودہ حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ بجلی اور گیس کے ٹیرف پر نظر ثانی کی گئی تاکہ صارف پر اس کا اثر کم سے کم ہو۔ بجلی کے بل ادا نہ کرنے اور بجلی چوری کرنے والوں جناب اسپیکر، بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف ایک منظم مہم شروع کی ہے، جس کی بدولت پچھلے 6 ماہ میں 80 ارب روپے وصول کیے گئے۔ تقریباً 3,000 میگا واٹ بجلی کی ترسیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے ذریعے 80% فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے۔ مالی مشکلات دور کرنے کے لیے حکومت سبسڈی کے بقایا جات کی ادائیگی کر رہی ہے۔ اوپر بیان کیے گئے اقدامات کی بدولت گردشی قرضے میں اضافہ 38 ارب روپے ماہانہ سے کم ہو کر 24 ارب تک رہ گیا ہے۔ اگلے 24 ماہ میں ایسے مزید اقدامات سے گردشی قرضے کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کی بدولت توانائی کا نظام یکسر بدل جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والا اضلاع، وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں نئے شامل ہونے والے قبائلی اضلاع کے جاری اور ترقیاتی اخراجات کے لیے 152 ارب روپے فراہم کرے گی۔ اس میں 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ بھی شامل ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت 48 ارب روپے دے گی۔ یہ 10 سالہ پیکج 1 خرب روپے کا حصہ ہے، جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں مہیا کریں گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری، چین پاکستان اقتصادی راہداری ہماری مستقل ترجیح ہے۔ سی پیک کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس میں نئے شعبے شامل کیے گئے ہیں، جن میں اقتصادی ترقی، زراعت اور خصوصی اکنامک زونز بنانے کے ذریعے صنعتی ترقی کا حصول شامل ہے۔ ریلوے کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ML1 منصوبے کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ، منی لانڈرنگ ایک لعنت ہے جناب اسپیکر، منی لانڈرنگ ایک لعنت ہے۔ اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور معاشی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایک بالکل نیا نظام تجویز کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو افراط زر کو قابو میں رکھنے کے لیے مانیٹری پالیسی بنانے کی وسیع تر خود مختاری دی جا رہی ہے۔ ٹریجری سنگل اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور حکومت رقوم کمرشل بینک اکاؤنٹ میں رکھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف، وفاقی حکومت کے ملازمین اور پینشنرز کے لیے درجہ ذیل ریلیف اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔
सिविल हुकूमत के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन और अफवाज पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन को 2017 के BPS के मुताबिक रनिंग बेसिक पे पर 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 17 से 20 तक के सिविल मुलाजमीन को 5% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 21 और 22 के सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं होगा। जनाब स्पीकर, ग्रेड 21 और 22 के सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी की खातिर ये कुर्बानी देने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम सिविल और फौजी पेंशनर्स की नेट पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। माजूर मुलाजमीन का स्पेशल कन्वेंस अलाउंस 1,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 2,000 रुपये माहाना किया जा रहा है। वुज़रा मुमलिकत, पार्लिमानी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ काम करने वाले स्पेशल प्राइवेट सेक्रेटरी और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की स्पेशल अलाउंस, स्पेशल तनख्वाह में 25% इजाफा किया जा रहा है। और अब जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा फख्र से कि कैबिनेट के तमाम वुज़रा ने प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान की क़ियादत में अपनी सैलरी को 10% रजा कराना कमी का तारीखी फैसला किया है। जनाब स्पीकर, जहां पे माजी में ये रवायत रही कि काबीना अपनी तनख्वाहें बढ़ाती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वजीर आजम इमरान खान की क़ियादत में काबीना ने रजा कराना तौर पे 10% अपनी तनख्वाहों में कमी का फैसला किया। माली साल 2019 इसके अलावा कम से कम अखराजात बढ़ाकर यानी कि मिनिमम वेज बढ़ाकर 17,500 रुपये माहाना की जा रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2018-19 के लिए बजट तखमीने पेश करना चाहूंगा। माली साल 2019-20 के लिए बजट तखमीना 7,022 अरब रुपए है, जो कि जारी माली साल के नजरसानी शुदा बजट 5,385 अरब रुपए के मुकाबले में 30% ज्यादा है। माली साल 2019-20 के लिए वफाकी आमदनी का तखमीना 6,717 अरब रुपए है, जो कि 2018-19 के 5,661 अरब रुपए के मुकाबले में 19% ज्यादा है। FBR के जरिए 5,550 अरब आमदन मुतवक्की है, जिसके मुताबिक टैक्स टू GDP रेशियो 12.6% होगा। वफाकी रेवेन्यू कलेक्शन में से 3,255 अरब रुपए 7वीं NFC अवार्ड के तहत सूबों को जाएंगे, जो कि मौजूदा साल के 2,465 अरब रुपए के मुकाबले में 32% ज्यादा है। माली साल 2019-20 के लिए नेट फेडरल रिजर्व्स की मद में 3,462 अरब रुपए का तखमीना है, जो कि जारी माली साल के 3,070 अरब रुपए के मुकाबले में 13% ज्यादा है। इस तरह वफाकी बजट खसारा 3,560 अरब रुपए होगा। माली साल 2019-20 के लिए सूबाई सरप्लस का तखमीना 423 अरब रुपए है। माली साल 2019-20 के लिए मजमूई माली खसारा 3,137 अरब या GDP